السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے نام کا ستارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، اپنا ستارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ستارہ دیکھنے کے لیے دوستو انسان کو اعداد کا علم ہونا ضروری ہے۔ اپنے نام کے اعداد نکالنا آتے ہوں یا کسی بھی نام کے اعداد نکالنا چاہیں تو وہ آپ نکال سکیں۔ اس کے لیے دوستو سامنے جو اسکرین پر آپ پیج دیکھ رہے ہیں، اس میں الف با جیم دال ہا واو زا یہ جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہندسے بھی لکھے ہوئے ہیں، گنتی کے لفظ، گنتی کے ہندسے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف کا 1 عدد ہے، با کے 2 عدد ہیں، جیم کے 3 عدد ہیں، دال کے 4 عدد ہیں۔ یہ مکمل جو الف با ہے، تمام جو ہیں الفاظ ان کے نیچے اعداد لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا نام زبیر ہے، زبیر کے اعداد آپ اس طرح معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے زا، اس کے 7 عدد، ٹھیک ہے۔ با، اس کے 2 عدد، پھر یا، اس کے 10 عدد، یہ زا با یا، اور آخر پہ را، اس کے 200 عدد۔ تو یہ اب جمع کریں گے تو یہ بن جائیں گے تقریباً 219، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ جو پیج بنا ہوا ہے بے شک آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، اور کسی بھی نام کے اعداد آپ اس پیج کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ نام لکھ کر پھر ان نام کے علیحدہ علیحدہ اعداد کو جمع کر کے جو بھی حاصل ہوں گے وہ اس نام کے اعداد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوستو، ستارہ کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں اور پھر اپنی ماں کے نام کے اعداد نکالنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر دونوں اعداد کو جمع کر کے، یعنی اپنے نام کے جو اعداد حاصل ہوں گے اور جو اس کی ماں کے نام کے اعداد حاصل ہوں گے، ان دونوں کو جمع کر کے 12 پر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہر ستارہ دیکھنے کا یہی طریقہ ہے، جس کا بھی ستارہ دیکھنا ہو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر اعداد نکال کر دونوں کو جمع کر کے 12 پر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک باقی بچا تو اس کا ستارہ مریخ ہے، اس کا برج حمل ہوگا اور ستارہ مریخ ہوگا۔ اگر باقی 2 بچیں تو اس کا برج ثور ہوگا، ستارہ اس کا زہرہ یعنی شکر ہوگا۔ اور اگر 3 باقی بچیں تو اس کا برج جوزہ ہوگا اور ستارہ اس کا عطارد ہوگا یعنی کہ بدھ، ٹھیک ہے۔ اگر باقی 4 بچیں تو اس کا برج سرطان ہوگا، ستارہ اس کا قمر یعنی چاند ہوگا۔ اگر 5 باقی بچیں تو ستارہ اس کا شمس یعنی سورج ہوگا، برج اس کا اسد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر باقی 6 بچیں تو اس کا برج سنبلہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے، ٹھیک ہے۔ برج سنبلہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے یعنی بدھ۔ اگر 7 باقی بچیں تو اس کا برج میزان ہے، ستارہ اس کا زہرہ یعنی شکر ہے۔
اگر 8 باقی بچیں تو اس کا برج عقرب ہے، ستارہ اس کا مریخ یعنی منگل ہے۔ اگر باقی 9 بچیں تو اس کا برج قوس ہوگا اور ستارہ اس کا مشتری ہوگا۔ اگر باقی 10 بچیں تو ستارہ اس کا زحل یعنی سینچر ہے، برج اس کا جدی ہوگا۔ اگر باقی 11 بچیں تو ستارہ اس کا زحل یعنی سینچر۔ اگر 12 بچیں یعنی 12 پہ برابر تقسیم ہو جائے، اگر 12 بچیں تو ستارہ اس کا مشتری ہوگا، ٹھیک ہے، اور برج اس کا حوت ہوگا۔ دوستو اس طرح جو بھی آپ نکالیں گے اس کے مطابق آپ ستارہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتا دی ہے اعداد کے ساتھ کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، ستارہ کیا چیز ہے، دوستو ستارہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ستارے کا کیا وجود ہے، کیوں لوگ دیکھتے ہیں؟ دوستو ستارہ دیکھنے کا جو مین وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا ہم نام رکھتے ہیں نا، اس وقت جو صحیح وقت ہوتا ہے ستارہ دیکھنا چاہیے اس وقت۔ بعد میں تو ایک بس انسان وہ ٹوٹل پورا کرتا ہے کہ بھئی میں اپنا ستارہ دیکھوں، میرا ستارہ کون سا ہے۔ ستارہ دیکھنے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو اس نام کا ستارہ لازمی دیکھیں، یعنی کوئی بھی نام آپ نے رکھا ہے، اگر بچہ ہے اس کا نام احمد آپ نے رکھا ہے، بچی ہے اس کا نام فاطمہ، عالیہ، جو بھی رکھا ہے، اور اس بچے یا بچی کے نام کا ستارہ لازمی چیک کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ ستارے 2 نحس ستارے ہیں، باقی سارے جو ہیں سعد ہیں، ٹھیک ہے، 2 ستارے نحس ہیں۔ جب بھی آپ کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو ان نام کا ستارہ لازمی چیک کریں۔ اگر اس نام سے ریلیٹڈ ستارے نحس آ رہے ہیں، یعنی زحل اور مریخ، اگر یہ 2 ستارے اس نام سے اٹیچ ہو رہے ہیں تو پھر اس بچی یا بچے کا نام ہرگز وہ مت رکھیں، وہ نام چینج کر دیں۔ زحل اور مریخ سے ہٹ کر کوئی بھی ستارہ ساتھ اٹیچ ہو، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن اگر زحل اور مریخ میں سے کسی بچی یا بچے کا یعنی آپ نے نام رکھ دیا ہے اور زندگی آگے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی بعض اوقات زیادہ دکھوں اور مصیبتوں میں، بہت سی آزمائشوں میں گزرتی ہے، جن آدمیوں کے یہ 2 ستارے ہوتے ہیں، مریخ اور زحل، ٹھیک ہو گیا؟ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔